ساتھیوں، آج ہم کچھ موضوع بدلتے ہیں. آج ہم ڈرامہ ریویو کرتے ہیں. جی، پاکستانی چینلز پہ چلنے والے دو بڑے مین سٹریم ڈراماز. ایک تو میں منٹو نہیں ہوں، جو کہ خلیل الرحمان کا ہمارا ایک بہت مایہ ناز ڈرامہ رائٹر ہیں، ان کی تحریر ہے اور وہ بہت عرصے سے اس کی ہائپ کی. ہمایوں سعید، سجل علی اور صدم سعید اور بے شمار بابر علی اور بہت سارے میگا کاسٹ اس میں شامل ہے. دوسری طرف ہم بات کریں گے ایئر ڈیجیٹل پہ ہی چلنے والا ایک اور ڈرامہ بریانی، جو کہ بڑی خاموشی سے آیا اس میں، جس میں رمشا خان اور خوشحال خان اور سرورت گیلانی مین کریکٹر پہ پلے کر رہے ہیں. اس میں بہت چھوٹی سی کاسٹ ہے، بہت خوبصورت سے کردار ہے اور اس کی بہت زیادہ ہائپ نہیں ہوئی. لیکن محبت کے بارے میں اگر موضوع ہم بات کر رہے ہیں کہ محبت، ان دونوں ڈراموں کا بنیادی فلسفہ، بنیادی مفہوم جو ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ محبت جب ہو جاتی ہے تو انسان کچھ نہیں دیکھتا، اور وہ کس تکلیف کرب سے یا کس خوشی سے گزرتا ہے اس کے بارے میں ہے. میں منٹو نہیں ہوں کے بارے میں بہت سارا گمان تھا کہ شاید یہ ڈرامہ جب شروع ہوا تو اس کی بہت ایک گرینڈ لیول پہ شروع ہوا. اس کی اوپننگ بہت اچھی تھی، بہت انٹلیکچوئل اس کا لیول ہائی لگ رہا تھا، جو کہ خلیل الرحمان قمر کے گزشتہ ڈراموں میں آج سے کچھ سالوں پہلے ہوا کرتے تھے. ان کے ڈائلاگز بڑے جاندار ہوا کرتے تھے، ان کی کہانیاں کوئی سبق آموز ہوا کرتی تھیں اور بہت ہی خوبصورت باتیں ہم کو سننے کو دیکھنے کو ملتی تھیں. اب نہیں ہے ایسا. سن میرے دل، اور ادھر سے ہم بات کرتے ہیں اس کی جو پچھلے جیو پہ پچھلے سال 2024 میں آیا، اور ساتھ ہی جینٹل مین آیا گرین ٹی وی پہ یمنا زیدی اور ہمایوں سعید کا، اور حاج علی اور مایا علی کا تھا. سن میرے دل دونوں کی ناکامی کا ملبہ تو خلیل الرحمان قمر نے آرام سے ڈائریکٹرز کے اوپر اور چینلز پہ ڈالا اور ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ گیا کہ میں تو بہت بہترین کہانی نگار ہوں. اب کی دفعہ کیا کریں گے سر؟ آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ آپ کی کہانی بہت کمزور ہے. اسکرپٹ، ڈائلاگس کوئی شروع میں کی چند قسطوں میں یقینی طور پہ جاندار تھے. اتنے بہترین اداکار، فلم سٹار سائمہ اور آصف رضا میر، بابر علی، صبا حمید، صبا فیصل اور کیا کیا بہترین نام، ہمایوں سعید اور صدم سعید، سجل علی اور بھی بے شمار لوگ، اذان سمیع خان. اتنی گرینڈ کاسٹ کے ساتھ جو جان لگا کے کام کر رہے ہیں. آپ کہانی کیا دے رہے ہیں؟ آپ نے آخر کار ساری دشمنی امرتسریوں اور بنجامین کی جو تھی اور سارا وہ قتل و غارت، تو سارا 70 سال کی کہانی کا ہمیں کوئی لگتا تھا کہ یہ کوئی ایپک ڈرامہ ہوگا، کوئی ساگا کوئی ہوگا، بیچ میں محبت کا بھی تڑکا ہوگا. لیکن یہ محبت نکلی محمل صاحبہ جو کہ اسٹوڈنٹ ہے اس کی یونیورسٹی کے، ایک ڈم سا، ایک بالکل بیوقوف سا، نالائق سا ایک پروفیسر ہے منٹو، جس کو کچھ بھی جذبات، احساسات، نہ اس کو ادب کا پتہ ہے، نہ اس کو معاشرت کا پتہ ہے، نہ اس کو سیاست کا پتہ ہے. اور ہمایوں سعید اپنے جس طرح کی ان کی اداکاری کا لیول ہے اس حساب سے وہ بالکل ٹھیک پرفارم کر رہے ہیں. ایسے ہی ڈم کریکٹرز ان کے لیے ٹھیک ہیں، کیونکہ ویسے بھی ان کی پروڈکشن ہے. بریانی ڈرامہ ہم دیکھ رہے ہیں محبت کے موضوع کے اوپر ہی ہے. کیسے نساء ایک بہت ہی بریلینٹ، ایک بہت کانفیڈنٹ اور بہت ہونہار یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ، جو اسکالرشپس میں اتنی مہنگی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے، مکمل بہت غریب گھرانے سے ہے، لیکن اتنی بااعتماد، ٹیچرز کے بھی اسائنمنٹس کرتی ہے، ان کے بھی تھیسس کرتی ہے، اور اس کو اسٹائپینڈس بھی ملتے ہیں، اس کو اسکالرشپس بھی ملتے ہیں. اور اسی وہ جو میر میران، جو کہ جاگیردار کا اکلوتا بیٹا، سیاستدان کا بہت بڑے، آیا ہے پڑھنے کے لیے شوقیہ طور پہ، اس کو اس کے شاگرد بنا دیا جاتا ہے. اور وہ آہستہ 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 ان کا جو رشتہ، پھر وہ میر میران کا رشتہ صرف نساء کے ساتھ یونیورسٹی میں ڈیولپ نہیں ہو رہا ہے کہیں پہ، اس کے گھر والے، اس کی والدہ کے ماموں جو ہے ان کے ساتھ، اور جو باقی تنویر اور راشد بھائی اور باقی جو لوگ جو ہیں جن کے ساتھ مل کے وہ کھانا پکانے کا اسائنمنٹ وہ کام کرتے ہیں، اور سب لوگوں کے ساتھ کیسے گھل مل جانا، اور وہ اس کے میر میران کا اپنا لائف سٹائل اور بالکل ایک مختلف طرز کی زندگی میں آنا، اور نساء سب کچھ جانتے ہوئے بھی وہ اس کی محبت سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکی. خوبصورت شاعرانہ طریقے سے ظفر معراج نے ایک بہت پیشکش کی. کابلی پلاؤ میں بھی ایک حاجی صاحب، اتنے عمر سیدھا آدمی کی بیٹی کے برابر، بربینہ جو افغان مہاجر لڑکی کے ساتھ شادی، اور شادی کے بعد کی محبت کو ہم بہت خوبصورتی سے دیکھ چکے ہیں، اور ہم سب ناظرین نے اس کو آج تک اس ڈرامے کو نہیں بھول سکے. اس میں کوئی بڑے اداکار نہیں تھے، لیکن کہانی کی بنت ایسی تھی، سچویشنز ایسی تھیں، ڈائلاگز ایسے تھے کہ محبت، آپ کا دل چاہتا تھا آخر وقت تک کہ حاجی صاحب بربینہ مل جائے. یہاں پہ کیا وجہ ہے کہ سر منٹو اور محمل کے بارے میں سب نے جان کھا لی. پھپھو سریا ہو، چاہے مس ماریا ہو چوہان ہو، جو کہ اس کی کولیگ ہے اور ون سائیڈڈ لو محبت بھی کرتی ہے، یک طرفہ محبت منٹو سے، یا اس کا سابقہ منگیتر و محمل کا وہ جو حضرت ہے، سب، اور پتہ نہیں کہتے سر کوئی محمل اور منٹو کا ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن نہ تو دونوں کی کیمسٹری سمجھ آ رہی ہے، نہ ہی دونوں میں کوئی بات لگ رہی ہے، نہ ہی محبت کا نہ پیشکش ہو رہی ہے، نہ ان کے جذبات و احساسات اس طرح بیان ہو رہے ہیں، نہ ہی ایسے کوئی سچویشنز بنائی
لائی گئی ہیں رائٹر کی طرف سے. ڈائریکٹر بیچارے نے بہت محنت کی ہے, ندیم بیگ نے بہت کریزی ہو کے کام کیا ہے, لیکن کتنی دیر ڈرون شاٹس اور بڑے بڑے بگر لیول اسکرینس کے ساتھ آپ کام چلا لیں گے جبکہ آپ کی کہانی اتنی کمزور ہو. اور وہ بنیادی کردار جو منٹو اور محمل کا ہے, ان کا آپس میں جو محبت ہے اس کی, جی انگلیوں میں انگلیاں دبا کے اس کو گولیاں لگے, مرتے مرتے منٹو سب اٹھ کے بیٹھ گئے, اور اس کے بعد پھر دوبارہ وہی تکرار چل رہی ہے. شاید اب شادی کے لیے بھی ہاں ہو چکی ہے, سب کچھ ہے, اس کے باوجود دل چاہتا ہے کہ ان دونوں کا آپس سے رشتہ تعلق نہ بنے. ایک تو استاد شاگرد کے احترام ملحوظ خاطر ہے, دوسرا سب سے بڑی بات کہ آپس میں کچھ تو ایسی رائٹر جو خلیل الرحمان قمر کچھ ایسی کہانی کو لے کے چلتے, کچھ ایسے ڈائلاگز ہوتے, کوئی ایسی بیچ میں سچویشنز بنتی کہ ہم کہتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ لوگ تو دونوں واقعی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے, یہ مجبور ہیں, یہ بہت بیچارے لوگ ہیں, اور یہ محبت جو ہے انسان کو کہیں تک نہیں چھوڑتی. جیسے ہمیں بریانی میں نساء نے میران کی پہلی شادی سرود گیلانی کے ساتھ ہوئے کو جاننے کے بعد اس کو چھوڑ دیا, اپنے کزن کے ساتھ زبردستی منگنی کر لی, اپنے فرار ہو رہی ہے, لیکن نہ اس سے محبت چھٹ رہی ہے, رونا اور اس کی تکلیف دکھ ختم نہیں ہو رہا. اور میران اپنی تکلیف میں ہے کہ اس کی زندگی میں پہلی بار کسی سے محبت کی ہمیں محسوس ہو رہا ہے اسکرین پہ, ہمیں ان کی ایکٹنگ سے, ان کے ایکسپریشن سے, چھوٹے چھوٹے جملوں سے, اور جو ان کے ارد گرد کردار ہیں, ان کے والدہ, ماموں اور سب لوگ جو ہے, گل مہر اور سب کی اداکاری اور سب کے جو ان کو جانتے ہیں, سب جان رہے ہیں کہ دونوں تکلیف میں ہیں, لیکن دونوں ان کے دکھ کا مداوع نہیں کر سکتے, ان کو کھل کے نہیں بات کر سکتے. یہ خوبصورتی ہے, نہ کہ پھپھو سریا کی طرح لاڈلی تم منٹو کی عاشق ہو اور جیسے مس ماریا اور حضرت مل کے منٹو صاحب آپ اقرار کر لیں. یہ انتہائی بے تکی اور بے معنی کا طریقہ ہے, اور حضرت کے والد صاحب کو قتل ہوئے چند دن ہوئے ہیں, یہ بات قابل فہم نہیں آتی کہ وہ ان کو محمل کا رشتہ کروانا منٹو سے کس لیے, کس طرح ان کے لیے ان پر فرض ہو گیا ہے. اور اس کے ساتھ وہ جو فرحاد ہے بنجامین کا بیٹا جو کہ اذان سمی ہے, اس کو گنڈا بنایا ہوا ہے. آف کورس وہ کیا کہتے ہیں, اس نے حرکتیں بھی کی, اس نے اغوا کرنے کی کوشش کی محمل کو. وہ اس کے ساتھ ایک افرا نام کی لڑکی بھی تھی جو اس کی گرل فرینڈ تھی, اور وہ غائب ہو گئی. منٹو صاحب اگر واقعی منٹو کے افسانے پڑھ کے اتنے بہادر ہو گئے ہیں, اتنے دلیر ہو گئے ہیں, تو وہ افرا کے حق کے لیے, اس کی بازیابی کے لیے, یا اس کے قتل ہو جانے پہ اس کی قاتل کو یعنی کہ فرحاد کو سزا دلوانے کے لیے کیوں نہیں پرجوش, کیوں کوئی شرنگ کر رہے ہیں. ان کی ساری بہادری اور ساری کیا کہتے ہیں ہمت جو ہے صرف محمل کے لیے کیوں ہے, کیونکہ وہ سراج امرتسری یعنی کہ ایک بہت امیر کبیر بندے اور ایک بہت اثر و رسوخ والے ایک گنڈے کی بیٹی ہے. اور اتنا گلیمرائز کیوں کیا جاتا ہے ہمارے ڈراموں میں گنڈے بدماش ان کو, کہ یہ بہت اصول ہوتے ہیں اور بافطرت ہوتے ہیں, کہ کیا یہ کون سی نفسیات ہے. ساول یار پیا میں بھی نظر آ رہی ہے, اور ہم اور بہت سے ڈراموں میں دیکھ چکے ہیں کہ گنڈے بہت باصول ہوتے ہیں, بہت تہذیب یافتہ ہوتے ہیں, وہ کبھی ہٹ کے کوئی چیز کرتے نہیں ہیں, اور اس کے باوجود سب ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہمیں تو خلیل الرحمان قمر صاحب آپ یقینی طور پہ مکمل فیل ہیں. آپ پلیز اس ڈرامے کو چھوڑ دیجئے, اس ڈرامے کا اختتام کیجیے, اور اس کے بعد کچھ سالوں آرام کیجیے, کیونکہ آپ کے قلم میں طاقت نہیں رہی. یہاں مجھے شفیق الرحمان مرحوم کی ایک بات یاد آ گئی. ان سے وہ اردو ادب کے بہت بڑے مزاح نگار تھے. ان سے کسی نے پوچھا کہ اب آپ تحریر کیوں نہیں کرتے مزاح, تو انہوں نے کہا جتنا میرے پاس میری ہمت تھی, جتنا میرے سوچ تھی, میں نے اپنا لکھ دیا. اب مجھے لگتا نہیں کہ میں کوشش کر کے جب زبردستی مزاح لکھوں گا تو وہ شاید وہ بہت بھونڈا ہو, تو اس سے بہتر نہ لکھا جائے. پہلے میں فی البدی لکھا کرتا تھا. تو شاید خلیل صاحب کے ساتھ بھی یہ ہوا کہ پی ٹی وی کے دور میں یا پرانے وقتوں میں بوٹا فرام ٹوبا ٹیکسنگ, دستہ کا دروازہ, اور ذرا یاد کر, اور لنڈا بازار, اور میں مر گئی شوکت علی, انوکھی وغیرہ بہت خوبصورت ڈرامے دیکھ چکے, تو دل کا کیا ہوا وغیرہ. لیکن میرے پاس تم ہو کا جب سے اینڈ تبدیل کیا ہمایوں سعید کے کہنے پہ, اس کے بعد سے وہ ہمایوں سعید کو پیارے ہو گئے, اور ہمایوں سعید اور ندیم بیگ اور خلیل الرحمان قمر تینوں مل کے اور بے شمار پیسہ لگا کے, اور خلیل صاحب اپنے اسی تکبر اور اسی انا کے ساتھ سن میرے دل اور جنٹل مین کو ڈس اون کرتے ہوئے میں منٹو نہیں ہوں کو بچا نہیں سکے. اور ظفر معراج اگر یہ کوئی کھیل ہے یا اگر یہ کوئی ریس ہے, تو اس میں ظفر معراج بہت خاموشی سے آئے, اور یقینی طور پہ وہ جیت کے میڈل لے گئے, کیونکہ انہوں نے محبت کو بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے. چاہے کابلی پلاؤ ہو, چاہے یہ دل والی گری ہم نے دیکھا رمضان میں, اور اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں بریانی میں خاموشی سے ہونے والی, سرایت کر جانے والی شاعرانہ محبت. خلیل صاحب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ دوبارہ سے پڑھنا شروع کریں اور دوسرے لوگوں کو اہمیت دیں. آپ کو یقینی طور پہ افاقہ ہوگا, اور آپ کی تحریر اگر آپ کچھ عرصہ نہیں اگر کرتے, لیکن آپ اپنے آپ کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو آپ میں اس میں منٹو نہیں ہوں میں صلاحیت نظر ہی نہیں آ رہی جب, اور اس لیے آپ دوسرے لوگوں کو موقع دیں. اور ہمایوں سعید صاحب کو بھی چاہیے کہ خود ہر وقت ہیرو نہ بنا کریں ہر چیز میں, اور دوسرا کہ اچھے پروجیکٹس ہوں اور اچھے کردار ہوں, دوسرے اداکاروں کو موقع دیں. ان کے ہمایوں سعید کی جگہ اگر بابر علی نے منٹو کا ان کا کردار کیا ہوتا تو شاید سچویشن
اور ڈرامہ بالکل مختلف ہوتا، کیونکہ وہ بھی اسی عمر کے پیٹے میں ہے جس میں ہمایوں سعید ہیں۔ بہت شکریہ۔ آپ اپنا کیا خیال رکھتے ہیں بریانی کے متعلق اور میمنٹو نہیں ڈرامہ کے متعلق؟ آپ کا کیا نظریہ ہے؟ آپ مہربانی ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اس کو سبسکرائب کیجیے گا۔ بات پسند آئی ہو تو پھیلا دیں، اور اگر آپ اس سے نہیں بھی متفق تو بھی آپ کے کمنٹس اور آپ سر آنکھوں پہ، کیونکہ یہ میری ذاتی رائے ہے، میرے ارد کچھ لوگوں کی رائے ہے جو میرے ہم خیال ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ سب ناظرین کی ہی رائے ہو۔ تو میں منٹو نہیں ہوں، میں نے بھی بہت شوق سے دیکھنا شروع کیا تھا، لیکن افسوس اب میرا پسندیدہ ڈرامہ بریانی ہے، باوجود اس میں عمروں کا فرق، گل مہر، میر میران اور ہارون کا جو ہے اس نے بہت گڑبڑ کی، اور اس کی وجہ سے ناظرین بہت زیادہ پریشان اور حیران ہے ابھی تک، جتنا تھوڑے فرق دکھائے گئے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ہم سنیمیٹک لائسنس یا جس کو کریٹیو لائسنس ہم ان کو دے سکتے ہیں، جبکہ یہاں پہ تو خلیل الرحمان قمر ہر چیز میں کریٹیو لائسنس لینے کی کوشش کرتے ہیں، کر رہے ہیں، اور پچھلے ڈراموں میں بھی کرتے رہے، اور آخر میں آپ کس پہ تھوپیں گے؟ اس کا سارا جو ہے ملبہ کس پہ ڈالیں گے؟ ہمایوں سعید پہ ڈالیں گے ایز اے پروڈیوسر، یا ڈائریکٹر ندیم بیگ پہ ڈالیں گے، یا واقعی مانیں گے کہ میں نے اچھا ڈرامہ نہیں لکھا؟ کاش کہ وہ مان لے کہ مجھ سے نہیں لکھا گیا، جو میں چاہتا تھا وہ پیش نہیں کر سکا۔ تو یہی ان کی انسان کی بڑائی ہوتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہر ماسٹر پیس ہمیشہ تخلیق نہیں ہوتے، کچھ ہوتے ہیں، جس مرضی آپ فیلڈ میں دیکھ لیں۔ بہت شکریہ۔